سبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ علیہ۔ محترم دوست اور بزرگ، اللہ کے جلال محمد باتوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر ہونے والے اسباب عملی طور پر شرکت کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی جان اور مال اپنے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کے شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر کا مدافع رہتا ہے، اور سب سے زیادہ وہی ایک ذات ہے اللہ کی جس کا شکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام سے بھی شکر کا مطالبہ کیا، شکر ادا کریں۔ شکر میں ایک قسم کی خوشی بھی آدمی کو خیر پر پڑھنے کی، اچھے کام کرنے کے اندر سے خوشی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس خوشی کا اظہار آدمی کرے اپنی زبان سے بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو دیگر مصروفیات اور مشاغل میں سے جان اور مال دونوں کو لگانے کی توفیق دی۔ داؤد علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، آل داؤد سے اعملوا آل داؤد شکر، شکر گزار بنو۔ اور پھر مزید اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، شکر گزار تھوڑے ہوتے ہیں۔ ایک دیہاتی بیت اللہ کا طواف کرتا ہوا دعا مانگ رہا تھا، اللہم اجعلنی من قلیل، اللہم اجعلنی من قلیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا چلا گیا، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا، مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا۔ تو اس دیہاتی نے آیت پڑھی، قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں بنیں۔ شکر پایا جائے گا تو اللہ کی طرف سے مزید ترقی کے اسباب مہیا کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے گا، کام کرنے کی اور توفیق دے دے گا۔ بڑی چیز وہی ہے، شکر کے بعد توفیق ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کرنے کا، اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ماحول سازگار ہو جاتا ہے، کام کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں، سارے راہیں وہیں سے کھلتی جاتی ہیں۔ اور جب شکر گزاری میں کمی پائی جاتی ہے، شکر میں کمی پائی جاتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو نعمت ایک دم سے نہیں چلی جاتی آدمی سے، اس کے اسباب کم ہو جاتے ہیں، توفیق کم ہو جاتی ہے، اور ماحول ناسازگار ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کام کی جو اللہ کی طرف سے توفیق تھی وہ سب ہو جاتی ہے، یا اس کام کے نفع سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اس کا نفع۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے، زیادہ تر یہی، بہت کم یہ ہوتا ہے کہ اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نفعوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ یہ جو کچھ توفیق اللہ دے رہا کام کرنے کی، اعمال میں لگنے کی، دعوت کی نسبت پر اپنی جانی مالی قربانی دینے کی، اس پر ہم شکر گزار کریں، اور ہماری جو منزل ہے، ہماری منزل ہے اس کام کے ذریعے سے، اور جو ہمارا مقصد ہے وہ آخرت، منزل اور مقصد ہمارا آخرت، وہی ہر وقت ہمارے سامنے رہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے
کہ ہر منزل کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اگر آدمی اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے اور راستے میں وہ علامتیں نظر آ رہی ہیں تو آدمی کو مطمئن رہنا چاہیے، ہم منزل پر پہنچ جائیں گے. اور اگر آدمی منزل کی طرف روا دوا ہے اور وہ علامتیں نظر نہیں آتی تو آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں یا کہیں اور جا رہا ہوں. پھر انہوں نے فرمایا کہ آخرت کے جو راہی ہیں، آخرت کے جو مسافر ہیں، ان کی منزل کی علامتوں میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، اقرار اور ہمدردی ہے، تعلق مع اللہ ہے، اتباع سنت کا جذبہ ہے، فرائض کا اہتمام ہے. یہ ساری چیزیں آخرت کے راہی کے لیے علامتیں. جیسے آپ یہاں سے دہلی جاتا تو دہلی کے اسٹیشن کے راستے کے لوہت آئے گا، رام آئے گا، اور آگے کوٹ آئے گا، اور آگے ہوتے ہوتے جو اس کے اسٹیشن ہے آتے رہتے ہیں. لیکن آدمی دہلی کی ٹرین میں بیٹھا ہے دہلی جانے کے لیے، لیکن اسٹیشن آ رہے ہیں بڑوڑا، بھروچ، انکلیشور آ رہے ہیں. آدمی ایک دم چوکنا ہوگا کہ بھائی یہ کہیں بن جائے. تو ہماری جو منزل آخرت ہے اس منزل کے یہ اسٹیشن ہے. ایمان، تقویٰ، صبر، شکر، تعلق مع اللہ، اتباع سنت، آخرت کی فکر، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی، یہ اس کی علامتیں ہیں. تو پھر آدمی مطمئن کہ منزل کی طرف روا دوا ہے، شکر گزاری کے ساتھ مزید آگے بڑھے اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی وہ راہ ہے دین اور دین کی محنت کی جس میں آدمی کو جتنا اللہ موقع دے آگے بڑھنا چاہیے. یہ پیچھے رہنے کی جگہ نہیں اور اپنی جان اور مال کو لگانا چاہیے جتنا آدمی لگا سکتا ہے. مال کی پائی پائی تک لگانے کا آدمی کو کیا، پائی پائی تک لگانا، اور جان کی آخری سانس تک آدمی لگانے کی کوشش کرے کہ آخری سانس بھی جو ہے وہ اللہ کے نام پر لگے. جیسے حضور علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی اس کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور ان کے جو منزل کی علامتیں ہیں، ایمان، تقویٰ، صبر، شکر، فکر آخرت، تعلق مع اللہ، اتباع سنت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال تک پہنچایا اور اللہ مراتب عطا فرمائے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کا اظہار کر دیا دنیا میں کہ اللہ ان سے راضی ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے. اہل جنت کو جو چیز جنت میں جانے کے بعد آخری چیز جو ملے گی وہ اللہ کی رضا کا پروارہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. وہ پروانہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کو دنیا میں ہی اللہ نے دیا کہ اللہ ان سے راضی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، جو آخری درجے کی اور بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم بھی اسی راستے کے راہی ہیں جو ان کا راستہ تھا، آخرت کی طرف منزل جانا ہے اور اپنی جان، مال، اپنے جذبات، اپنی صلاحیتیں، ان ساری چیزوں کو راہ خدا میں قربان کرنا، بچانے کے لیے کوئی چیز یہاں انویسٹ کر کے نفع کمانے کے لیے نہیں، کسی بھی چیز کا. دنیا کا دستور یہ ہے پیسے لگا کر پیسے کمانے، زمین بیچ کر زمین کمانی، غلہ بیچ کر غلہ کمانا، اور جتنا ہے اس سے بڑھانا، جتنا ہے اس سے اس میں اضافہ کرنا ہے. اور یہاں دین میں، دعوت میں جو ہے وہ لگانا، اور لگا کر کچھ طلب نہیں کرنا، لگا کر لگانا ہی. اگر ہم دین کی دعوت اور دین کی محنت کے راستے اگر وہ ہم چاہتے ہیں جیسے عام
لوگوں کا ایک خیال اور دائیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر لگا رہا کہ اللہ ہم کو دنیا وہ تو مقدر بھی خدا دے گا، لیکن ہماری نیت میں وہ بھی نہیں ہوگا۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا نے ذوق خدائی، ایک ہی ذوق بس اللہ مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اس کی معرفت نصیب ہو جائے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، ساری جہان کی حکومت کے مقابلے میں وہ سب سے بڑی، یہ ساری دنیا ان کی ٹھوک ٹھوکر کے نیچے ہوتی، پوری دنیا کے سارے اسباب، ساری حکومتیں، صحابہ نے حکومتوں کو بھی ٹھوکر مار دیا، ایک اللہ چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو انبیاء علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ ہے کہ کام کر کے نہ دنیا کی برکت بھی چاہتے ہیں، وہاں جو مقدر میں ہے وہ خدا کی رحمت ہے، نعمت ہے، اس کو لیں گے، لیکن اس کام سے نہیں لیں، اس کے ذریعے سے ہم چاہتے نہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس بہت دنیا ہے، بہت دنیا ہے آپ کے پاس، آپ کو نہ سیدھے سیدھے آفر کی گئی دنیا دینے کی کہ آپ کو ہم پہلے تو یہ ہوا کہ آپ کو بادشاہت کے ساتھ نبوت دی جائے، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، فقیری والی نبوت پسند۔ پھر ایک موقع پر کہا گیا کہ اگر آپ چاہو تو مکے کے جو پہاڑ ہیں فضائل اعمال میں ایک حصہ ان کو سونے کا بنا دیا، اور آپ کو اس وقت اشد ضرورت تھی اگر ہم محسوس کریں ظاہری اور مادی رخ سے، اس زاویے سے، اس اینگل سے ہم دیکھیں تو اس وقت آپ کو بہت ضرورت تھی کہ آپ کے پاس اس مال، سرمایہ، پراپرٹی اور جائیداد ہوگی تاکہ آپ کا اس کے ذریعے سے کوئی وزن بنتا مکے میں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھا کے شکر کروں، ایک دن کھانا کھاؤں شکر کروں، اور ایک دن بھوکا رہ کے صبر کروں، کہ صبر کوئی معمولی چیز ہے، صبر کوئی معمولی چیز ہے، صبر کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر بھوکے رہ کر پیسہ ملتا ہے تو لوگ بھوکے رہتے ہیں، وطن چھوڑ کے پیسہ ملتا ہے تو 3 سال غیر ملک میں جا کر آدمی پڑھتا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اور کتنا صبر کرتا ہے، پیسہ ملے گا اس سے، جس صبر سے اللہ ملتا ہو اس سے بڑی ہوئی نعمت اور کیا چیز ہو سکتی، اس سے اللہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دن کھانا کھاؤں شکر گزار ہوں، اور ایک دن بھوکا رہ کے صبر کروں، لیکن پہاڑوں کو سونے کا ہو کر آپ کی ملکیت میں آ جاوے اس کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ ایسے ہی مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کے پاس دنیا بہت آئی، مختلف راستوں سے آئی۔ ایک نمبر کا جو حلال مال وہ غنیمت کا مال، غنیمت میں، اس کے بعد کا حلال مال جو ہے وہ ہدیے کا مال جو اللہ کے لیے دیا گیا، ہدیہ غنیمت کے بعد اس راستے سے آئی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر حلال مال جو آدمی حلال کمائی کر کے کماتا ہے، آپ کے پاس وہ جو 2 نمبر کا اعلیٰ کوالٹی کا مال تھا حلال کا، اس میں آپ کے پاس دنیا آئی اور بہت ساری سونا، چاندی، جانور، بکریاں، سب کچھ آیا، لیکن آپ علیہ السلام کا چونکہ مطلوب وہ نہیں تھا نا، مقصد وہ نہیں تھا، تو جو آیا اس کو چلتا کیا، اس کو لگایا راہ خدا میں۔ جتنے مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان تمام مصرفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا، اور صحابہ کو بھی وہی تعلیم دی، یہاں تک کہ آپ کی اپنے گھر کی عورتیں، آپ کی ازواج مطہرات کو بھی حضور علیہ السلام نے وہی تعلیم دی
کہ جو کچھ جان اور مال ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پر اور اس کی عبادت میں اور اس کے دینی تقاضوں پر جو دینی مصارف ہے ان مصارف پر خرچ کرنا ہے۔ تو ازواج مطہرات کے باوجود یہ کہ آپ علیہ السلام 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے، 1 سال کا، جو واجب تھا، آدمی کے اوپر واجب ہے اہل و عیال کا نفقہ دینا، آپ علیہ السلام 1 سال کا نفقہ ادا کر دیتے تھے، لیکن ازواج مطہرات کو خرچ کرنے کی ایسی عادت بنائی تھی آپ نے اپنے عمل سے اور اپنی ترغیب کے ذریعے سے کہ ان کے پاس وہ نفقہ بچتا نہیں تھا اور گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی، فاقوں کی نوبت آتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا مقصود آخرت تھا کہ ہم آخرت چاہتے ہیں، دنیا میں کھانا پینا، عیش کرنا، مزے اڑانا، یا دنیا کی جس لائن کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو صرف مزے اڑانے کے لیے، شہوت پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا مقصود نہیں تھا، بقدر ضرورت اس میں سے انہوں نے استعمال کیا، بلکہ یہاں تک نوبت آئی کہ اگر موقع آیا تو اپنی ضرورتوں کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اپنی ضرورتوں کو، کھانے کی ضرورت قربان کر کے فاقے کیے، پہننے کی ضرورتیں قربان کر کے ایک کپڑے میں 2 کپڑوں میں زندگیاں گزارتی، اور ایسے واقعات مدینے میں پیش آئے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایک ہی چادر، اس کو لباس کے طور پر اس زمانے میں استعمال کیا جاتا، ایسا ایک ہی لباس ہے 2 میاں بیوی کے درمیان، اور آدمی شہید ہو رہا ہے راہ خدا میں، وہ اپنے پیچھے اتنا بھی مال نہیں چھوڑ جا رہا ہے کہ اس کے کفن کا انتظام ہو اس کے مال میں سے، راہ خدا میں لگانے کے وہ جذبات، وجہ یہی تھی کہ ان کے سامنے بس آخرت تھی، اس لیے آخرت کی کھیتی کرتے جاتے تھے۔ جب دنیا سامنے ہوتی ہے تو آدمی جان کی بازی لگاتا ہے، اور آخری مال جو آدمی کے پاس ہوتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ قرضہ کر کے آدمی انویسٹ کرتا ہے۔ دنیا کا نفع جب سامنے ہوتا ہے تو دنیا میں ہزاروں تاجر ایسے ملیں گے جن کے پاس اپنی مونڈی نہیں ہے، 5 لاکھ روپے کا قرضہ کر کے دھندا کر لیں، اپنی مونڈی نہیں ہے، 2 لاکھ روپے کی مونڈی ہے، 10 لاکھ روپے کا قرضہ کر کے 12 لاکھ سے دھندا کر لیں، بازی لگا رہے ہیں جان مال کی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی آخرت کے واسطے جان و مال کی بازی لگائی اور آخرت کے بندے بن کے رہے، اور وہی کہتے تھے امامنا الآخرہ کہ ہمارے مقاصد، ہمارے عزائم آخرت، ہم کچھ نہیں چاہتے، نہ مال و دولت چاہتے ہیں، نہ حکومت چاہتے ہیں، نہ بادشاہت چاہتے ہیں۔ دنیا کے ملکوں میں گئے تو ملک والوں سے انہوں نے یہی کہا کہ ہم تمہاری حکومت پر قبضہ کرنے نہیں آئے، حکومت تم پر، ہم تمہارے پاس زندگی گزارنے کا ایک طریقہ لے کر آئے، ہم اسلام لے کر آئے، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ، دنیا اور آخرت کی خیر تم کو ملے گی۔ ابو سفیان سے حضور نے یہی کہا رضی اللہ عنہ، جئتکم بخیر الدنیا وکرامۃ الآخرہ اسلم تسلم، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں جاؤ۔ وہی اندر کا ہدف ہے، اندر کا یہی مقصد ہے کہ ہماری آخرت سبق جائے، آخرت میں جائے۔ یہ جو ہمارا کام ہے اور اس میں جو ہماری جانی مالی قربانیاں ہیں، چاہے مقامی محنت کے راستے سے ہو، بیرونی نقل و حرکت کے راستے سے ہو، اندرون اور بیرون میں لمبا وقت اور لمبا مال لے کر نکلنے کا ہمارا جو مقصد ہے، اس سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری آخرت ہو جائے اور اللہ ہمیں مل جائے، اللہ کو ہم پائیں، باقی اور کچھ نہیں چاہتے، اور کوئی چیز نہیں چاہتی۔ اگر یہی ہمارا ہدف اور مقصد رہا تو اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا اور منزل تک پہنچا دے گا، اپنی منزل تک پہنچائے گا۔ اس لیے آدمی اس منزل کی تلاش میں موت کے آخری سانس تک دم توڑتا رہے گا، اس پر ہماری منزل ہو، جب تک اطمینان کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا نہ جاوے وہاں تک آدمی اسی بارے کو، اسی کو سوچتا رہے گا، اسی کی فکر میں رہے گا۔
کہ دنیا سے ہم اس حال میں جا رہے ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی، اس کے لیے آدمی کوشش کرتا رہے، جان لگاتا رہے، مان لگاتا رہے، اپنے جذبات کو قربان کرتا رہے۔ جان اور مال کے ساتھ جو بڑی قربانیاں ہیں وہ جذبات کی بڑی قربانی، زبردست قربانی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کی جو آزمائشیں ہیں، جناب پاک میں جو ان کی قصص ہے اور سیرت کی کتابوں میں، بدر میں اللہ نے آزمایا، مکے میں تو زبردست آزمائشیں ہوتی رہی، اور یہ کہا کہ روکے رہو بس، وہاں سے گالیاں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، یہاں حکم یہ ہے کہ آپ خاموش رہیے، صبر کرتے رہیے۔ مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد بھی کوئی سکون کی زندگی نہیں، روزانہ کی پریشانیاں ہیں اور آزمائشیں، بدر میں آزمایا گیا، احد میں آزمایا گیا، اور ہمراہ الاسد میں آزمایا گیا، جان اور مال لگوائی گئی، جانی آزمائشیں ہیں، مالی آزمائشیں ہیں، یہ دنیا جگہ ہی آزمائش ہوتی ہے، اور انہی آزمائشوں میں ترقی ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کی بہت سی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ پکتی نہیں ہے مفید نہیں بنتی، اس کو پکایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے۔ ایسے بندوں کی ترقی کے راز بھی اسی میں ہوتے ہیں، بندوں کی ترقی کے راز، جان لگوائی جا رہی ہے، مان لگوایا جا رہا ہے، جذبات قربان کروائے جا رہے ہیں، اور اسی میں دن بدن روزانہ ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کا تعلق، آخرت کی فکر، حضور علیہ السلام سے محبت اور تعلق، یہ اسی میں پڑتا ہے۔ اس محنت کا بھی یہی نظام ہے کہ یہاں بھی آدمی لگاتا جا رہا ہے، تپاتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اور جو بزرگوں کی ہدایات ہیں، بزرگوں کی جو ہدایات ہیں، ان ہدایات کے مطابق آدمی دھیرے 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 آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس راستے کی یہ جو مجاہدے ہیں، جانی قربانی، مالی قربانی، جذبات کی قربانی، یہ اس راستے کی جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہماری بھی کوشش یہ ہے، اندر کا ذوق، اندر کا دائیا، اندر کی طلب کہ ہم آگے بڑھیں، ہم آگے بڑھیں، اور کس چیز میں آگے بڑھیں؟ تعلق مع اللہ میں، فکر آخرت میں، اتباع سنت میں، فرائض کے اہتمام میں۔ یہ اصل چیز ہے ہماری، جو منزل کی علامت ہے۔ منزل تو آخرت ہے، منزل ہماری آخرت ہے، لیکن اس کی علامت ہے یہ فکر آخرت ہمارے کام کرتے کرتے بڑھتی جائے، تعلق مع اللہ بڑھتا جائے، جو اصل اہداف ہمارے، اس محنت سے جو چیزیں ہمیں حاصل کرنی، اس سے ہمیں مال حاصل نہیں کرنا، مال تو لگانا، مال تو لگانا، جائیداد لگانی ہے، یہاں لگانا ہے، حاصل کیا کرنا ہے؟ حاصل کرنا ہے ایمان کا کمال، اللہ کا تعلق، تقوی کا اعلیٰ درجہ، جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک، اور صبر و شکر کے اعلیٰ مقام پر، اور فکر آخرت کے اعلیٰ مقام، 24 گھنٹے وہ استحضار، جیسے وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ اپنی بیوی کے پاس ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہیں، انتہائی غفلت کی جگہ ہے، انتہائی غفلت کی جگہ، اور وہاں آنکھوں میں آنسو ہے، ان کو دیکھ کر بیوی بھی رو رہی ہے، اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ رو رہے ہیں اس لیے میں بھی رو رہی ہوں۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ذکرت الصراط، کہ مجھے تو اس وقت پل صراط یاد آ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا میرا، کہ وہاں سے ہر ایک کو گزرنا، آخرت کا یہ استحضار، 24 گھنٹے وہ استحضار میں دن بدن ایسا اضافہ ہو، ایسا اضافہ ہو
جیسے وہ صحابی رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟ یا رسول اللہ پکا سچا مومن ہو اس حال میں صبح کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی ہر چیز کی کچھ دلیل کچھ علامتیں ہوتی ہیں، تمہارے اس ایمان کی کیا علامت؟ تو جو انہوں نے علامتیں بیان کی اس میں ایک علامت یہ میں جنت اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، جنتی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور اس طرح سے وہ کر رہے ہیں اور جہنمی لوگ معاملہ کر رہے ہیں، یہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اصبت، بالکل صحیح جگہ پہنچ گیا، اب اس کو لازم اس کی حفاظت کریے، کیونکہ دنیا میں خطرہ ہے لٹ جانے کا، مال کے لٹ جانے کا خطرہ ہے، آپ کی حفاظت کرنا ہے، ایسے ان چیزوں کے بھی لٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اور نفس بڑا دشمن جس کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ حضور نے ان کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سب کا پنسب، صحیح جگہ پہنچ گئے، لیکن اب اس کی حفاظت کرتے رہے، آدمی اس کو محفوظ رکھے، اور وہی ہمارا ہدف رہے ہمیشہ۔ دنیا میں رہتے ہیں دنیا داروں کے ساتھ اور دنیا کے لیے کوشش کرنے والوں کے ساتھ، انسان جو ہے انسان وہ متاثر ہوتا ہے، تاثر لیتا ہے، یہ انسانی طبیعت ہے۔ جب دین کی مجلس میں ہوتا ہے، اللہ رسول کی باتیں، صحابہ کی قربانیوں کو آدمی سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی وقف کر دیں اور اللہ کا کام کرتے رہیں، اور جب باہر جا کر تاجروں کے پاس، کاشتکاروں کے پاس، ملازموں کے پاس، مزدوروں کے پاس بیٹھتا ہے، ہائی کوالیفائڈ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو آدمی کے عزائم وہاں بدلتے ہیں کہ یار اپنے بھی کچھ کرنا چاہیے، ہم تو نہیں پڑھے لیکن بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ ناجائز جذبات نہیں ہے، ناجائز جذبات نہیں، لیکن جذبات آدمی کے بدل جاتے ہیں، اور بدلتے 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 پھر وہی جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ جیسے آج اس وقت مادے کا دور ہے، مادے کا دور، ہر آدمی جو ہے وہ اسی کوشش میں ہے کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں، میرے پاس اسباب زیادہ ہو جائے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے، میرے اور آپ جیسوں کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ جیسوں کو ہمارا نفس اللہ نہیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہوگا، پیسے زیادہ ہوں گے، ہم تقاضے پورے کریں گے، دنیا کے ملکوں میں جائیں گے اور دین کے راستے میں خرچ کریں گے اور مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے بنیادی چیز ہے کہ اس راستے میں قربانیاں دیتے 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 ہمارا فکر آخرت اور تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، ہمدردی خیرخواہی کام کی نسبت سے ہماری بڑھ رہی ہے، دین کے تقاضوں پر جان مال لگانے کا جذبہ غالب آنا چاہیے، حلال دنیا میں لگنا ناجائز نہیں، آدمی لگے حلال دنیا میں، اور جس کی مقدر میں جتنا ہوگا اللہ اسے دے گا، لیکن سب کی مقدر میں مالدار بننا نہیں ہے، تجربے کی چیز ہے، سب کی مقدر میں نہیں، تو ہم وہ چاہت اختیار نہ کریں، وہ خواہش ہم پیدا نہ کریں کہ ہم مالدار بنیں، ہم کو یہ خواہش پیدا کریں کہ ہم ایماندار اللہ والے بنیں، اس کے لیے آدمی کی کسب کا دخل ہے، والذین جاہدوا فینا، آدمی کوشش کرے، اس پہ کوشش کرے، اگر وہ اس مقام تک پہنچ گیا جو اس کی مقدر میں تھا دنیا میں ہی تو ہو جائے گا، اور نہیں ہے تو کوشش کرنے والوں کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ اس لیے اپنے جو اسباب ہیں ان اسباب پر ہم راضی رہیں، مادے کا دور ہے، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس پر راضی رہیں اور اس میں اللہ سے برکت مانگیں، جیسے حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، کہ اللہ میری مقدر میں تو نے جو روزی لکھی ہے اس پر مجھے قناعت دے دے اور اس میں برکت دے دے، وبارک لی فیہ، اس میں برکت مانگ لے اللہ سے۔ تو برکت ایسی چیز ہے جب برکت کا دروازہ کھلا تو پھر ہم نہیں ہماری نسلیں کھائے گی، صحابہ کے وہاں برکت کا دروازہ کھل گیا، برکتوں کے دروازے کھلے تو انہوں نے کھایا، ان کی نسلوں نے کھایا، اور ان کی برکت سے آج تک ہم لوگ کھا رہے ہیں۔
تو اس لیے ضرورت اس لیے کہ ہم اپنے رخ کو موڑیں، اور رخ موڑنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں اعمال دیے ہیں وہ ایک تو کثرت خروج ہے کہ آدمی بار بار اللہ کے راستے میں نکلے، بار بار نکلے، گھر کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کو بار بار چھوڑے، ہر مہینے 3 دن میں جانے، ہر سال اللہ توفیق دے 4 مہینے لگا، ورنہ کم از کم چلا لگا، اور پھر آگے بڑھ کر آدمی ہر جیسے ترتیب بزرگوں نے قائم کی، ہر تیسرے سال بیرون کے لیے خود اندر سے وہ آمادہ ہو رہا، آدمی کا اندر کا شوق، اندر کا ذوق، اندر کا جذبہ راہ خدا میں مر مٹنے کا، اندر کا جذبہ، اور اللہ کے نام پر اپنی جان و مال لگانے کا، کوئی دوسری چاہت اندر نہ بچے کہ اگر فلاں ذمہ دار ساتھی جائے تو میں ان کے ساتھ تیار ہوں، اگر فلاں ملک کا رخ آتا ہے تو میں تیار ہوں، اگر بیرون ہی جانا ہے تو میں تیار ہوں، اندرون کے لیے نہیں ہے، جذبہ بیرون کا، اللہ کا نہیں، اللہ کا نہیں، سارے جذبات اندر سے ختم ہو جائے، سارے جذبات کچل دیں، جیسے صحابہ کے جذبات تھے، کوئی اندر جذبات نہیں، کبھی تو آپ کے ساتھ جانا پڑا تو آپ کے ساتھ گئے، کبھی آپ کے بغیر جانا پڑا تو آپ کے بغیر گئے، کبھی تو اتنا غم ہوا ہے ان کو کہ آپ علیہ السلام کو چھوڑنا ان کے لیے آسان کام نہیں تھا، ایسی محبت تھی آپ سے۔ بعضوں کا حال تو یہ تھا کہ رات 12 بجے اگر آپ کا تصور آ جاتا تھا تو آپ کے گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، جب بھی آپ کا تصور آتا ہے آنکھ کو میں دیکھتا نہیں ہوں، وہاں تک مجھے چین نہیں پڑتا، تو پھر میں آپ کے گھر پر آ جاتا ہوں اور آپ کا گھر دیکھتا رہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اس کے ساتھ آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو، تو آپ کو چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جانا ہے، تو جتنے صحابہ کو بھیجا وہ با دل ناخواستہ، جی نہیں چاہ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو ہے، دل غمگین ہے ان کے، آپ علیہ السلام ان کو وعدہ کر رہے ہیں، حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں معاذ اس سال کے بعد آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، لا تلقانی بعد عامی ھذا، اس حالت میں حضور علیہ السلام کو جدا کر رہے ہیں کہ سب سے اوپر اللہ، سب سے اوپر اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اور دین کے تقاضے ہیں کہ سارے جذبات مر جائیں، ان کے ساتھ جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، اندرون جاؤں گا، بیرون جاؤں گا، فلاں جگہ، کوئی جذبہ نہیں، اندر کا جذبہ بس یہ ہے کہ میری جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، مجھے اس کو اللہ کے نام پر لگانا، اور اس کے لیے ترتیب کیا ہوگی؟ ہمارے یہاں مشورے کا نظام ہے، مشورے کے نظام کے ساتھ ایک کام ہے، ہم اپنی جان و مال لے کر حاضر ہو جائیں گے اپنے مشورے والوں کے پاس رکھ دیں گے کہ آپ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں جہاں بھیجنا چاہیں ہم تیار، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، اگر پاسپورٹ لینے کے بعد بھی پاسپورٹ استعمال والی جگہ پر بیرون جانا ہے تب بھی تیار ہے، اور پاسپورٹ جمع کرنے کے بعد بھی اگر طے ہو رہا ہے کہ اندرون میں جانا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے صوبے میں ایسی کئی جماعتیں آئی بزرگوں کے پاس پیش ہوئی کہ وہ 1 لاکھ کے خرچ میں آئے، کاٹھیا واڑ کی، جوناگڑھ کی جماعتیں کو 2 لاکھ روپے کے خرچ کی، اور مشورے کے موقع پر بیٹھے وہ سارے 8 ساتھی، تفقد ہو گیا پورا، یہ سارا ہونے کے بعد اسی وقت زون میں جماعت چل کے آئی تھی گیر کے جنگل میں، تو وہاں کے حالات آئے تھے سامنے، تو مشورے والوں کی رائے یہ ہوئی کہ بھئی یہ جماعت اگر اس جنگل میں 4 مہینے لگا دے تو کیسے؟ دوسرے ساتھی، تیسرے، چوتھے، 5ویں، سب کی رائے ہو گئی، جماعت سے بات کی، بولے ہم تیار، آپ جہاں بھیج دیں گے، تو پھر یہ طے ہوا 60,000 خرچ کا اس وقت، 60,000، یہ طے ہوا کہ آپ کو گیر کے جنگل میں 4 مہینے لگانے اور 60,000 روپے کا خرچہ بھی کرنا، جو خرچ آپ لے کر جا رہے تھے وہی خرچ وہاں کے غریب مسلمانوں پر کریں، اور ان پر محنت کر کے ان کو کلمہ سکھاویں، ان کو نماز سکھاویں، اور جگہ جگہ نماز، تعلیم اور مشورہ اور ملاقات اور دین اور دعوت کی فضا بنے، اس کی محنت۔ ایک مرتبہ واپی کے 8 ساتھی آئے، واپی کے بروڑا میں اجتماع تھا، وہاں پیش ہوئے ہو، اور ان کے تفقد ہو چکا جماعت کا، اس کے بعد یہ بات آئی کہ ابھی اس سال ان کے ضلع سے 4 مہینے کی جماعتیں کم بنی، تو ان کو آمادہ کیا بھائی آپ لوگ ایک کام کرو، 2-2 کی 4 جوڑیاں بنا، 2-2 کی 4 جوڑی بنا، اور آپ چاروں اپنی تاریخ طے کر لو، آپ نے جو مہینہ طے کیا تھا نکلنے کا اسی مہینے سے پہلے اس کے آگے پیچھے آپ 4 جماعتیں 4 مہینے کے بنا کر روانہ کرو،
تو اس پر آمادہ ہو کر گئے اور انہوں نے اپنے ضلع میں جا کر 2 کی 4 جوڑیاں بنائی اور انہوں نے 4 جماعتیں بنائی. یہ اصل بنیادی چیز ہے. جو مزاج ہمارے اسلام میں پہلے ہی دن سے بزرگوں نے کام کرنے والوں کا بنایا کہ آدمی اپنی جان و مال لے کر اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ایک بات بار بار فرماتے ہیں کہ جس کام میں مرضی اور نفس شامل ہو جاتا ہے، جس کام میں نفس شامل ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں کتے نے منہ مار دیا. بھرا ہوا پیالہ بالکل جائز اور حلال ہے، لیکن اس پر کتا منہ مار دے گا تو وہ حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. تو ایسے ہماری ان قربانیوں میں، جان لگانے میں، مال لگانے میں، جذبات لگانے میں، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے لگانے میں ہمارے نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. خالص اللہ کے لیے ہوگا کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے بس، اور کوئی غرض ہماری نہیں، وہی اندر جذبات. اور اس کے لیے ہم پابند ہیں مشورے کے، ہم سب پابند ہیں کہ جیسے طے ہوگا، جہاں طے ہوگا، اندرون میں، بیرون میں، مسجد کی جماعت کے ساتھ، محلے کی جماعت کے ساتھ، ضلع کی جماعت کے ساتھ، صوبے کی جماعت کے ساتھ، ایک کام کی ترقی کے واسطے بزرگوں نے ہمیں ایک رخ دیا کہ بھائی ہر ذمہ دار جماعت بنا، اور ایک رخ دے دیا ہر مسجد سے جماعت بنے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب آدمی اس کا عادی ہو جائے کہ میری مسجد کی جماعت ہو تبھی میں جاؤں، میرے حلقے کی جماعت ہو تبھی جاؤں، میرے گاؤں کی جماعت ہو. یہ تو ہمارا عالمی کام ہے، اور پوری امت ہے، عرب، عجم، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، پوری امت ہے، پوری امت ہمارے سامنے، پوری امت، کہیں کی بھی جماعت. اللہ کے نام پر مجھے جانا ہے، مسجد کی جماعت کے ساتھ ہوگا تو وہاں جاؤں گا، میں لے کر حاضر ہوا. اس لیے جب تک مراکز سے جماعتوں کے نکلنے کا رواج تھا، مراکز سے، تو اس وقت تک وہی تھا، یہی تھا. 3 آدمی یہاں سے آئے، 2 آدمی یہاں سے آئے، 5 آدمی یہاں سے آئے اور جماعت ہوتی. بعض مرتبہ یہ ہوا 4 آدمی ایک جگہ سے آئے، اس میں سے 2 ذمہ دار ہیں، تو ان میں 2 کیا، ان 2 کو ایک جماعت دی، ان 2 کو ایک جماعت دی، اور وہ روانہ ہو گئے. یہی ہمارا جذبہ باقی رہے، ورنہ مخصوص ہو کے رہ جائے گا، اور یہ ہمارے لیے مضر ہوگا. کام کی ترقی کے واسطے یہ ہے کہ زیادہ جماعتیں نکلے، مسجدوں سے جماعتیں نکلے، محلوں سے جماعتیں نکلے. لیکن آخری چیز جو ہماری جذبہ یہ ہوگا کہ مشورے سے جہاں طے ہو جائے گا، اندر طے ہوگا تو اندر، باہر طے ہوگا تو باہر. اندر بھی ہم اللہ کے لیے جائیں گے، باہر بھی اللہ کے لیے جائیں گے. اسی لیے تو بیرون کے واسطے جن ساتھیوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ قربانی والے 2 مرتبہ 4 مہینے لگائے، سالانہ چلہ پابندی سے لگتا ہو، 3 دن ہر مہینے لگتے ہو آدمی کے پابندی سے. بیرون جانے کے لیے 3 دن نہیں. آدمی یعنی فکر مند آدمی یہ ملک میں کسی جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ بیرون سب کو پتا ہے، جو جا کر آئے ہیں ان کو پتا ہے بیرون کیا ہے. بیرون ایک تو بیرون وہ ہے جہاں لوگ دنیا کمانے جاتے ہیں، ایک بیرون وہ ہے، اور ایک بیرون وہ ہے جہاں دین کی دعوت اور محنت کے لیے جانا. وہ دونوں بیرون میں بہت فرق ہے، سب کو پتا ہے. تو مولانا یونس صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے. ایک جماعت پیش ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اپنے تاکہ کسی ملک میں گئی ہو، تو اس میں کوئی ان کے علاقے کے ان کے عالم تھے. تو وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا ایئرپورٹ سے ہی سارا بنجر نظر آنے لگا، پورا جنگل ہی جنگل ہے. پھر گئے وہاں مرکز پہنچے تو کچھ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ وہاں ٹوائلٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے دن جا کے وہ ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آنا مطلب گواہی بتا. تو اسی لیے گواہی کہ وہاں ایسا ہی آدمی جمے گا جو ان قواعد سے گزرا ہوا، جو شوق کے ساتھ آ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ مجھے بھیج دو، تو وہاں جا کر 2 4 دن 5 دن سے زائد سفر نہیں کر پائے گا. یہ تو لگانے کا راستہ ہے، کھپانے کا راستہ ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مشورے کے پابند رہیں. مشورے کے پابند بہت بڑی چیز ہے، اسی میں ہماری حفاظت اور ترقی، اسی میں ہماری ترقی.
مشورے کی پابندی کے ساتھ اندرون پیش ہوئے اور کہ بیرون کے لیے آمادہ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بوجھ نہ پڑے. ہمارے بعض ساتھیوں میں صلاحیت استعداد ساتھی ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو ترغیب دے کر آمادہ کرتے ہیں تو بعض مرتبہ بوجھ پڑتا ہے کہ میرے پیچھے پڑ گئے. پیچھے نہیں پڑے. بہت سارے ایسے ضلع میں ساتھی ہیں لیکن ان کے لیے دل میں بات نہیں ڈالی اللہ نے مشورے والوں نے, آپ کے لیے ڈالی ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ تقاضا اللہ کا مہمان. اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو پابند کریں مشورے کی. جیسا کہ ہوگا جس وقت کیا ہوگا ہم پابند رہیں. ہماری مرضی کے موافق ہوگا تب بھی پابند رہیں گے اور مرضی کے خلاف ہوگا تب بھی پابند رہیں گے. کہ بیرون کے لیے پیش ہوئے اور اندرون میں 4 مہینے کی جماعت کے ساتھ بھیج رہے تب بھی تیار. اور اندرون کے لیے پیش ہوئے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ہمت کر لو, فکر کر لو, ایک جماعت میں تقاضا ہے آپ چلے جائیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں. اس طرح ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہو. اور معاملہ اگر ہمارا اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ سچے معاملہ کرنے والے کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ پر وقت مدد کرے گا, اس کی نصرت شامل حال ہو جائے گی اور ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. اس لیے آپ حضرات سب طے کریں کہ انشاءاللہ اب کام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. جہاں ہے وہاں سے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بزرگوں نے ایک سیڑھی بنا کر دے دی کہ آدمی مقامی کام کی پابندی کرتا رہے, 3 دن لگاتا رہے, ہر سال اپنا چلہ لگاتا رہے تو اللہ توفیق دے ہر سال 4 مہینے لگاوے یا کم از کم 2 سال چلہ اور تیسرے سال 4 مہینے بیرون کے لیے خود ہی اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے بس کی کوشش کر لیں. پیش کر کے دعا مانگیں, صدقہ دیں, دوسروں کو دعا کے لیے کہیں اور اپنے بس کی تیاری کریں. تو پھر انشاءاللہ اگر ہم اپنے ارادے میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی سچائی کا معاملہ کرے گا اور اللہ ہمیں آگے بڑھا دے گا. اس کے لیے سب تیار ہیں. کون نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بزرگوں نے جو ترتیب ہمیں بتائی ہے نیچے سے لے کر بیرون تک کی, اس میں ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کون کرے گا؟ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر پیش کریں گے انشاءاللہ. ہم تیار ہیں.